بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل قضاء حاجت کے آداب کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے کچھ جو ہے وہ آداب پڑھے تھے، تقریباً 6 کے قریب ہم نے آداب پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس 7واں ادب ہے جس کا تعلق قضاء حاجت سے ہے، اور یہ آداب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں قضاء حاجت کے وقت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو 7واں ادب قضاء حاجت کے آداب سے متعلق وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کی جگہ یا زمین کے قریب ہونے سے قبل اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہ اٹھائے، یعنی قضاء حاجت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زمین کے جب قریب ہو جائے اس وقت اپنی شرمگاہ سے کپڑا اٹھائے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے لا يرفع ثوبه، نہیں اٹھاتے تھے اپنے کپڑے کو، یا مطلب کہ اپنے سطر کو ننگا نہیں کرتے تھے، حتى يدنو من الارض، حتیٰ کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ زمین کے بالکل قریب ہو جاتے۔ یہ مسئلہ ہے اور اس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ زمین یا قضاء حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے قبل کپڑا اٹھانا حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر حرام کہیں گے تو پھر گناہ ہوگا اگر کوئی ایسا کرے گا، اور اگر مکروہ ہے اس کا مطلب گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ناپسندیدہ عمل شمار کیا جائے گا، دونوں میں یہ فرق ہوگا۔ تو کیا یہ گناہ یعنی مطلب یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، اس حوالے سے ہم کہیں گے اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، اور ہر صورت کا حکم الگ ہوگا، ہر صورت کا حکم دوسری سے الگ ہوگا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر تو ارد گرد لوگ ہیں، دائیں بائیں قرب و جوار میں لوگ موجود ہیں، اس صورت میں اگر وہ زمین سے قریب ہونے سے پہلے، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اگر اپنی شرمگاہ سے کپڑا اٹھاتا ہے تو یہ حرام ہے، اگر لوگوں کے اندر ہے یا لوگ قرب و جوار میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، الگ ہے صحرا کے اندر، کوئی وہاں موجود نہیں، تو پھر مکروہ ہے۔ پھر مکروہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے دور سے کوئی دیکھ رہا ہو سکتا ہے کوئی دور سے دیکھ رہا ہو۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے زمین کی طرف جھکے تو اس وقت تک اپنے کپڑے کو نہ اٹھائے اپنی شرمگاہ سے، جب تک جو ہے وہ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جائے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے ایک اور اہم مسئلہ قضاء حاجت کے آداب کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، اس حوالے سے بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کرے تو اس میں گفتگو نہ کرے، لیکن کیا یہ گفتگو کرنا حرام ہے یا مکروہ عمل ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کی دو آراء ہیں، اس مسئلے میں بھی فقہاء کی دو آراء ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا حرام ہے، جائز نہیں قطعاً بھی کہ کوئی قضاء حاجت کرے اور گفتگو اور کلام کرے۔ یہ قول حنابلہ اور بعض اہل علم کا ہے، یہ قول حنابلہ اور بعض اہل علم کا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا اور کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول۔ یہاں ایک تنبیہ ہے جو میں کل ذکر نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ ان آداب میں بہت ساری احادیث کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، ان آداب میں جو ہم احادیث ذکر کرتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ تو ترجمہ کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ اس کے دو طریقے، یا تو آپ ریکارڈنگ سے اس کو حل کریں گے، یا پھر آپ حدیث کا نمبر موجود ہے، آپ جو مترجم کتاب ہے اس کی طرف جا کے اس ترجمے کو جو ہے وہ حل کریں گے، یا اگر آپ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کسی جگہ سے دیکھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ادب ہونا چاہیے، یہ کہ ادب یہاں حدیث سے استدلال کیسے ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ پیشاب کر رہے تھے، قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو ایک آدمی گزرا، فسلم، اس نے آپ کو سلام کہا، فلم یرد علیہ، تو اللہ کے نبی نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے،
سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت کے دوران اس واجب کو چھوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی یہ واجب نہ چھوڑتے بلکہ آپ سلام کا جواب دیتے۔ تو اگر کلام جائز ہوتی تو آپ سلام کہنے والے کا جواب ضرور دیتے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب۔ دوسرا قول یہ ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا، دوسرے قول والوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ قضائے حاجت کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں، مکروہ ہے حرام نہیں۔ یہ قول جمہور فقہا کا ہے، اکثر فقہا کا، یعنی جو حنابلہ ہیں بارہ اہل علم، ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں مالکیہ، شافیہ اور حنفیہ وغیرہ، ان کا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل گزشتہ حدیث کے بعد الفاظ ہیں، جو حدیث ہم نے ابھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی قضائے حاجت فرما رہے تھے، ایک آدمی نے سلام کہا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان کی دلیل بھی وہی حدیث ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہ اس بندے کو نبی کریم علیہ السلام نے جب قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ بے شک میں نے ناپسند جانا، انی کرہت، بے شک میں نے ناپسند جانا، ان اذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کروں، الا علی طہر، مگر اس حال میں کہ میں طہارت میں ہوں، یعنی مجھے یہ ناپسند تھا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں، اس وجہ سے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام، کسی کے سلام کا جواب دینا مطلب اس کے لیے دعا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ مثلا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جب آپ آگے سے اس کو جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک طرح کا ذکر ہے اور ایک طرح کی دعا ہے اور ایک طرح کا تحفہ بھی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے ناپسند سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا انی کرہت، میں نے ناپسند جانا، اس کا مطلب حرام تو نہیں، اس کا مطلب حرام نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک فعل تھا۔ تو وجہ اس اللہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے واجب نہیں چھوڑا بلکہ بعد میں اسے جواب نہ دینے کا عذر بیان کیا اور جواب بھی دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس واجب کو چھوڑا نہیں بلکہ بعد میں اس بندے کو جواب بھی دیا ہے اسلام کا، اور آپ نے اسے معذرت بھی کی ہے، عذر پیش کیا ہے کہ میں اصل میں قضائے حاجت کر رہا تھا تو میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں وضو یا طہارت میں نہ ہوں۔ تو راجح کیا ہے؟ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ کلام نہ کی جائے، لیکن ہم کہیں گے اس مسئلے میں تفصیل ہے، اس مسئلے میں ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ ہم دونوں اقوال کو جمع کر کے ایک ایسی صورت نکالتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث اور دونوں اقوال پہ عمل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ کلام نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، مثلا کسی کی جان کو خطرہ ہے، مثلا آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں اور کوئی نبینہ آ رہا ہے، کسی گڑھے میں گرنے لگا ہے، یا آگے کوئی نقصان دہ چیز ہے اس کو نظر نہیں آ رہی، یا کوئی عام بندہ آ رہا ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ آگے کرنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ اس کو خبردار کر سکتے ہیں۔ یا مثلا انسان واش روم میں قضائے حاجت کر رہا ہے تو بچہ کہیں خطرناک چیز کے قریب آتا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ بچے کی آواز آ رہی کسی خطرناک چیز کے قریب جا رہا ہے، تو آپ کسی کو آواز دے کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو یا اس کو بچاؤ یا اس کو پکڑ لو، یا آپ مطلب کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو بچا۔ تو کسی کی جان کو اگر خطرہ ہو یا انتہائی ضروری کوئی چیز ہو، بتانی ہو یا کسی سے گفتگو کرنی ہو، تو اس صورت میں جائز ہے، وگرنہ وہ جو طریقہ تھا ماضی کے اندر، خواتین جاتی تھی باہر اور لوگ بھی جاتے تھے باہر، جا کے اکٹھے بیٹھ کے عذر قضائے حاجت بھی کر رہے ہوتے تھے رات کو، اور ساتھ جو ہے وہ گپیں بھی ہانک رہے ہوتے تھے، آپس میں میٹنگ بھی کر لیتے تھے، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسے گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنے سے، تو افضل یہ ہے کہ نہ یہ کام کیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہے، تو اسے آپ جو ہے وہ تنبیہ کر سکتے ہیں، بول کر اسے کہہ سکتے ہیں، جیسے اندھے کو کھائی یا گڑھے کا بتانا، یا راستے میں موجود کسی موذی حیوان سے آگاہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ گفتگو کی بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، نواں مسئلہ کیا ہے؟ نواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی سوراخ یا بل میں پیشاب نہ کیا جائے۔ کسی سوراخ یا بل میں، کسی چیز کی جو بلیں ہوتی ہیں، سوراخ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جیسے آپ جو ہے یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر جا کے پیشاب کرے، آپ کا گھر، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، ایسے حیوانات کو بھی یہ بات گوارا نہیں کہ ان کے بل کے اندر کوئی پیشاب کرے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بلیں ہوتی ہیں، یہ جو سوراخ ہوتے ہیں زمین کے اندر، ان کے اندر جنات بھی رہتے ہیں، ان کے اندر
جنات بھی رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہاں پیشاب کریں تو آپ کو جن چمٹ جائیں، نقصان دیں، آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، حدیث اگرچہ حدیث میں کلام ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہا، یعنی یہ جو الفاظ ہے نا پیشاب بل کے اندر نہیں کرنا چاہیے، یہ الفاظ دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ اس انداز سے جو تفصیل ہے یہ حدیث اس سند کے ساتھ ثابت نہیں، باقی الفاظ ثابت ہیں دوسری حدیث سے بھی کہ بل کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے اندر وجہ بیان کی گئی ہے کہ پیشاب کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے اس حدیث کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے، وگرنہ اور احادیث صحیح بھی ہیں جن کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نہا، منع کیا، ان یبال فی الجحری، کہ بل کے اندر پیشاب کیا جائے۔ قالو، تو لوگوں نے کہا، لقتادہ تھا، امام قتادہ سے، امام قتادہ تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے امام قتادہ ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے، ما یکرہ من البول فی الجحر، کہ بل میں پیشاب کرنے سے کیوں روکا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قالا، تو انہوں نے کہا، کان یقالو، کہا جاتا تھا، یعنی یہ وجہ بیان کی جاتی تھی، انہا مساکن الجن، کہ یہ جنوں کا مسکن ہوتی ہیں، یہ جو بلیں ہوتی ہیں، یہ جو سوراخ ہوتے ہیں زمین کے اندر، یہ جنوں کی یہ ان کے گھر ہوتے ہیں، ان کے مسکن ہوتے ہیں، تو جب انسان ایسا کرے گا، ان کے اندر پیشاب کرے گا تو اس کو وہ ضرر اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو اور بلکہ بعض علماء نے ایسے واقعات نقل کیے بھی ہیں کہ جن کے اندر بل میں پیشاب کرنے والے کو جنوں نے نقصان پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے، یہ کتابوں کے اندر مطلب اس مسئلے کے ضمن میں یہ واقع ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک بندے نے بل کے اندر پیشاب کیا اور فوراً پیشاب کرتے ہی وہاں مر گیا، یعنی اس کو مار دیا گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جنوں کا مسکن تھا، جنوں کا مسکن تھا۔ جن مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ، غلاظت والی جگہوں پہ بھی بعض جن رہتے ہیں، اس طرح بلوں کے اندر بھی رہتے ہیں، پرانے درختوں کے اندر بھی، اور بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ادب بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، خصوصاً جب انسان باہر کہیں صحرا کے اندر جاتا ہے۔ 10واں ادب جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے۔ انسان جب قضائے حاجت کرے یا عام حالات میں بھی اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، اللہ کی کوئی مجبوری ہو، اللہ کی کوئی انتہائی زیادہ مجبوری ہو تو اس صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی کا جو ہے وہ بایاں ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے تو اس نے استنجا کرنا ہے، صاف ظاہر ہے دائیں ہاتھ سے ہی کرے گا، اس کا بایاں ہاتھ تو ہے نہیں۔ اس طرح کی کوئی اور مجبوری بن سکتی ہے، کوئی پٹی وغیرہ کی ہوئی کسی نے، کوئی ٹوٹ گئی ہے یا زخمی ہے، اس صورت کے اندر دائیں ہاتھ سے چھو سکتا ہے، لیکن بصورت دیگر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا چاہیے، وضو قضائے حاجت کے وقت یا استنجا کرتے وقت یا جو بھی انسان کو ضروریات ہوتی ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے، فلا يتنفس فی الاناء، تو برتن میں نہ پھونکے، یعنی برتن میں سانس نہ لے، تنفس یا تنفس میں نہ ہوتا سانس لینا، تو برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب خلا میں آئے یعنی بیت الخلاء میں یا قضاء حاجت کے لیے آئے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو اپنے عضو تناسل کو یا اپنی مخصوص عضو کو یا شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ عورت بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھو سکتی، باقاعدہ بعض حدیث کے اندر عورت کا بھی ذکر ہے، تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور نہ ہی برتن کے اندر سانس لینا اور پھونک مارنا یہ جائز ہے، خصوصاً جب پینے والی کوئی چیز اس کے اندر ہو، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر پینے کا بھی ذکر ہے کہ مشروبات کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ 11واں جو ادب ہے قضائے حاجت کے آداب میں سے وہ یہ ہے کہ راستوں، گزرگاہوں، سائے میں قضائے حاجت نہ کی جائے، یہ ایک ادب ہے۔ راستے کے اندر لوگوں کی جو عام گزرگاہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہ عام روڈ بھی ہو سکتے ہیں، یہ پک ڈنڈیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ جو ہے وہ گلیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی جگہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے لوگوں کی، ان راستوں کے اندر قضائے حاجت کرنا، ان کی سائڈ پہ بیٹھ جانا، یہ قطعاً بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سایہ ہے درختوں کے نیچے یا دیوار کے سائے کے نیچے بھی انسان کو قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ درخت کے سائے کے تلے انسان جب قضائے حاجت کرے گا تو کوئی بیچارہ مسافر وہاں آرام کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کی بو جو ہے بدبو
وہ اس کو اذیت دے گی. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے ان دو جگہوں کو یعنی جو لوگوں کے سائے کے نیچے یا لوگوں کے راستے میں جو قضاء حاجت کرتا ہے اس کو لعنت والی جگہیں قرار دیا ہے، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہاں ایسی جگہوں پہ قضاء حاجت کرنے والے پہ لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو گالی دیتے ہیں. اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت والی جو جگہیں ہیں یا جو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں ہیں ان سے بچو. قالوا تو صحابہ نے کہا ومن لعانانی، اللہ کے رسول کون ہے وہ دو چیزیں، کون سی وہ دو چیزیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول؟ قالا تو آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے یا ان کے سائے والی جگہ میں یعنی سائے میں جا کے قضاء حاجت کرتا ہے. تو یہ دو لعنت والی جگہیں ہیں. اور اللعانین جو ہے یہ لعان ان سے ہے، یہ جو ہے وہ لعان سے ہے، تسنیہ ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی ان دو کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بننے والے ہیں یا لوگوں کو لعنت کرنے پر ابھارنے والے ہیں. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کے راستے یا سائے میں قضاء حاجت کرتے ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں، لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ان دو جگہوں کو جو ہے وہ لعنت والی جگہیں قرار دیا ہے کہ ان پہ پیشاب کرنے سے یا قضاء حاجت کرنے سے انسان پہ لعن طعن ہوتی ہے، سب و شتم ہوتی ہے، یا پھر مقصود جو ہے کہ ایسا کام کرنے والا لعنت کا مستحق ہے، ایسا کام کرنے والا لعنت کا مستحق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو یا اس کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو یا اس کو کوئی اور وعید جو ہے سنائی گئی ہو. تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ اس کے علاوہ ہے. 12واں ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب یا پخانہ وغیرہ نہ کیا جائے. جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کے اندر پیشاب کرنا، قضاء حاجت کرنا یہ جائز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، قالا آپ نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، کہ تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں اور پھر اسے اس سے غسل کرنا پڑے. اور یہ مسئلہ ہم کھڑے پانی اور جاری پانی کا اور یہ جو مسائل ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لہذا دوبارہ اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں مقصود ہمارا جو ہے وہ ادب یہ ہے کہ کھڑے پانی کے اندر انسان جو ہے وہ پیشاب بھی نہ کرے اور جو ہے وہ قضاء حاجت یعنی پخانہ وغیرہ دونوں میں سے جب پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو پھر جو ہے وہ بول و براز دونوں ہی جو ہے وہ اس کے اندر جائز نہیں. اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. وضو یا غسل والی جگہ میں پیشاب نہ کیا جائے. وضو یا غسل والی جگہ میں جہاں انسان وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا بعض صورتوں میں جائز ہے ناجائز ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا اور اس میں 3 قول ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم پڑھیں گے. یعنی کیا غسل خانے کے اندر یا وضو والی جگہ کے اندر پیشاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ غسل یا وضو والی جگہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں. یہ قول جمہور فقہا کا ہے. یہ قول جمہور، اور اصل میں روکا اس وجہ سے گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جگہیں کچی ہوتی تھی اور پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اگر کوئی بندہ وہاں پیشاب کرے گا تو ساتھ پانی کے اندر وہ بھی کھڑا رہے گا اور جب کوئی دوسرا بندہ آگے غسل کرے گا تو چھینٹے اس کے اوپر پڑیں گے. اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب غسل جنابت فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام تو آپ پاؤں علیحدہ جا کے دھوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام پورا غسل کرنے کے بعد پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں کو آپ آخر میں جا کے الگ دوسری جگہ میں جا کے دھوتے تھے، کیونکہ کچی جگہ ہوتی تھی. جب انسان غسل کرتا ہے تو چھینٹے وغیرہ پاؤں تک نیچے پڑتے رہتے تو اللہ کے نبی پاؤں علیحدہ جا کے دھوتے تھے. اور یہ سنت ہے کہ انسان غسل جنابت میں پاؤں بعد میں دھوئے اور علیحدہ جو ہے وہ دوسری جگہ میں جا کے دھوئے. لیکن اگر اسی جگہ میں بھی دھو لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس دور کے اندر چونکہ نیچے زمین کچی ہوتی تھی اور چھینٹے وغیرہ پاؤں پہ گرتے رہتے تھے غسل کرنے کے دوران، اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام اپنے پاؤں جو ہے وہ دوسری جگہ جا کے دھویا کرتے تھے. جمہور نے جو کہا ہے کہ غسل والی جگہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسے آدمی کو ملا جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں ایسے رہا ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک رہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ہجری میں یا 7 میں مسلمان ہوئے، خیبر کے سال 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور 7
سے 10 تک تقریباً یہ 3 سے 4 سال کا عرصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے حدیث بیان کی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایسے وہ صحابی بھی نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہے. قال، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا نبی علیہ السلام نے، ان یمتشط احدنا کل یوم، کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ روزانہ کنگھی کرے، او یبولا فی مغتسلہ، یا اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے کنگھی کرنے سے روزانہ اور اسی طرح غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. تو اصل میں یہاں مکروہ حرام کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا کنگھی کرنے کا اگر ہم مسئلہ لے لیں ہم، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت اور توقیر کرے، اپنے بالوں کا خیال کرے، اپنے بالوں کا خیال کرے. لوگ بال رکھنے آتے ہیں ان کو، لیکن بالوں کا خیال نہیں کرتے. ان کے بال ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا، کسی پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، ایسے بکھرے ہوتے ہیں جیسے بال جانوروں کے گھونسلے ہوتے ہیں نا، کچھ تنکے ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، مطلب یہ ان کے اس طرح بال بنے ہوتے ہیں. تو اگر انسان نے بال لمبے رکھنے ہیں تو بالوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. تو صاف ظاہر ہے کہ جب بال لمبے ہوں گے تو کنگھی اگر روزانہ نہیں کرے گا تو حالت تو بگڑ جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں. اور مکروہ اس بندے کے لیے ہے یعنی جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں بعض نوجوان جب ان کو شیشہ کہیں نظر آئے تو وہ کنگھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں کہیں شیشہ گاڑی کا، بائک کا، اس کو سیدھا کر کے 5-7 منٹ کنگھا کرنے پہ لگا دیتے ہیں، اپنی پف سیدھی کرنے میں لگا دیتے ہیں. یہ ٹائم کا ضیاع ہے، یہ ٹائم کا ضیاع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ روزانہ کنگھی کرنے کو مکروہ سمجھا ہے. یہاں ہم حکم مکروہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے حکم دیا ہے کہ جس کے بال ہوں ان کی تکریم کرے، بالوں کی عزت کرے، یعنی ان کا خیال کرے. تو خیال تب بھی ہوگا نا جب انسان کنگھی کرے گا. لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے بال صحیح ہیں، کنگھی کی ضرورت بھی نہیں لیکن روزانہ کنگھی کر رہا ہے، اور روزانہ بھی بلکہ کیا ہر گھنٹے کے بعد کر رہا ہے. تو یہ تو وقت کا ضیاع ہے نا. اور یبول فی مغتسل، اس کو ہم مکروہ کیوں کہہ رہے ہیں، حرام کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر زمینیں کچی ہوتی تھیں اور جگہیں کچی ہوتی تھی تو وہاں پیشاب کرنے سے پانی رک جاتا تھا. اگر پانی رکتا نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر مکروہ ہے، حرام نہیں ہوگا اس صورت میں. ہاں اگر پانی اسی جگہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو حرمت پہ معمول کریں گے، کراہت پہ نہیں. بہرحال یہ جمہور نے اس کو مکروہ کا حکم میں جانا ہے، حرام نہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، بصورت دیگر جائز ہے. اگر پیشاب یا پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ جائز ہے. غسل خانے میں پیشاب کرنے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، بصورت دیگر جائز ہے، بصورت دیگر جائز ہے. یہ شافعیہ سے ایک دوسری روایت یا دوسرا قول ہے، یہ شافعیہ سے ایک دوسری روایت اور دوسرا قول ہے. اور انہوں نے بھی اس حدیث کو گویا کہ کراہت پہ محمول کیا ہے، اور اس صورت میں کہ اگر پانی نکلنے کی جگہ نہ ہو، اور اگر نکلنے کی جگہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ کہتے ہیں جائز ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر غسل خانے یا وضو کی جگہ کچی یا نرم ہو تو مکروہ ہے. اگر غسل خانے یا وضو کی جگہ کچی یا نرم ہو تو مکروہ ہے، اور پکی جگہ ہو تو جائز ہے. یہ حنابلہ کی ایک دوسری روایت، حنابلہ سے ایک دوسری روایت ہے. تو گویا کہ حنابلہ کے ہاں دو روایات، ایک جمہور کے ساتھ مطلق راحت، اور ایک جو ہے وہ یہ تفصیل ہے کہ اگر جگہ کچی ہے یا نرم ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر جگہ پکی ہے تو پیشاب کرنا جائز ہے. تو تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث تو ایک ہی ہے اس مسئلے کے اندر، تو اس میں ہم علت کو دیکھیں گے. اور علت جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر تو وہاں پیشاب مطلب کہ جگہ کچی ہے یا پیشاب کھڑے ہونے کی وہاں مطلب کہ امکان ہے، تو اس صورت کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اصل کراہت ہے، لیکن کسی ضرورت یا مجبوری کی صورت میں جائز ہے. کسی ضرورت یا مجبوری کی صورت میں جائز ہے. اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جہاں غسل کر رہا ہے وہاں پیشاب کی جگہ ہی نہ ہو، اور پیشاب انسان کو بہت زیادہ آیا ہو. تو اس صورت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اگر انسان پیشاب کو روکتا ہے تو اس میں بھی نقصان ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی مسئلے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. تو اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی صورت میں انسان غسل خانے میں پیشاب کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں سے پانی خارج ہوتا ہے، وہ بھی اس جگہ جہاں سے پانی خارج ہوتا ہے وہاں پیشاب کرے گا مجبوری کی صورت میں. بصورت دیگر جو ہے غسل خانے میں اصل حدیث کے مطابق یہی ہے کہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے.
واللہ اعلم۔ 14واں ادب قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا۔ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس میں چونکہ دو طرح کی حدیث وارد ہوئی ہیں، اس میں دو طرح کی حدیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض حدیث میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھ کر ہی پیشاب کرنے کا ذکر ہے، آپ نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کیا، یہ ذکر ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور بعض میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی حدیث کا آپس میں کیا ان کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو اس مسئلے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے علماء کی 3 آراء ہیں اور 3 اقوال ہیں، اور ہر ایک نے کوشش کی کہ حدیثوں کو آپس میں جو ہے وہ تطبیق دی جائے، یا حدیثوں کے مطابق جو ہے وہ احادیث کے مطابق کوئی موقف اختیار کیا جائے۔ تو پہلا اس میں قول یہ ہے کہ بغیر عذر یا کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، بغیر عذر یا کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے، اکثر فقہا کا یہ قول۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، قالت، انہوں نے کہا، من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی تصدیق نہ کرو، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ ما کان یبول الا جالسا، اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پیشاب کرتے تھے مگر بیٹھ کر۔ یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ بھی اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر ہی پیشاب کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے بارے میں بتا رہی ہیں جن کو انہوں نے دیکھا ہے، لیکن جن حالات کو انہوں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں تو یہ فیصلہ نہیں نہ کر سکتی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک ذاتی اجتہاد ہے کہ انہوں نے جو نبی علیہ السلام کو اکثر دیکھا ہے بیٹھ کر پیشاب کرتے ہی دیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی کام کو کرتے تو ہمیشگی کرتے تھے اس پر، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ادب کو ملوز خاطر رکھتے تھے کہ آپ بیٹھ کر ہی قضاء حاجت کرتے تھے اور پیشاب کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس بندے کی تصدیق نہ کرو۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے صحیح حدیث میں یہ مروی کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری ایک حدیث ہے دلیل جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ ضعیف، جس کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے روکا گیا ہے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو حضرت عائشہ نے نفی کی ہے یہ ان کے علم تک محدود ہے، کہ جو وہ جانتی تھی انہوں نے اس حساب سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی صحابی یہ ثابت کر دیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے، تو حضرت عائشہ کے قول اور اس کا آپس میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ اپنے علم کے مطابق بتا رہی ہیں، جو ان کے پاس نالج تھا اس حوالے سے، اور جو صحابی نے دیکھا ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے بتایا ہے۔ لیکن جو حدیث جس کے اندر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں یہ کلام ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا قول اس مسئلے کے اندر یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک، کپڑوں پر چھینٹے لگنے کا خطرہ نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسرا کوئی وہاں دیکھ نہ رہا ہو، کوئی وہاں دیکھ نہ رہا ہو۔ تو اس صورت میں انسان بیٹھ کر جب قضاء حاجت کرتا ہے تو انسان بقدرے محفوظ ہوتا ہے دیگر حالات کے، یعنی جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو کوئی بھی گزرتا ہوا یا سامنے آدمی بیٹھا ہوا دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر انسان زمین میں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے تو دوسروں کی نظر پڑنے کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر تو چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ ہو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس صورت میں پیشاب کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے، اور اگر چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہو یا کوئی دیکھ رہا ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک تو جو ہے وہ لوگ وہاں تھے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھتے تو پیشاب آپ کے اوپر آنا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ نہیں سکتے تھے وہاں، تو اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھتے دوسری طرف رخ کرتے تو لوگ سامنے موجود تھے، جیسا کہ اس کی توجیہ آگے آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا،
अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबाता कौमिन, अल्लाह के नबी एक कौम के जो कूड़े क्रिकेट वाला ढेर है वहां तशरीफ लाए। फबाला काइमन, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े होकर पेशाब किया। तुम दआ बिमाइन, फिर आपने पानी तलब किया या पानी मंगवाया। फजीतहु बिमाइन, मैं पानी लेकर आया। फतवद्दा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया। तो यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक कौम के जो कूड़ा करकट का ढेर है वहां आपने जो है वो खड़े होकर पेशाब किया है, और उसके बाद आपने वुजू फरमाया और आपने जो है वो नमाज पढ़ी। उसके बाद हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये जो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला सहाबी की हदीस है, इसके अंदर उन्होंने अमल करके दिखाया है। सहाबी ने खड़े होकर पेशाब किया और फिर वुजू करके नमाज पढ़ी, और पूछने वाले को, जब पूछने वाले ने ताज्जुब किया तो उनको बताया कि अल्लाह के नबी को मैंने देखा, आपने भी ऐसे ही किया है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला के उनके बारे में आता है अन्नहु बाला काइमन, उन्होंने खड़े होकर पेशाब किया। तुम तवद्दा, फिर उन्होंने वुजू किया। व मसह अलल खुफ़ैन, और अपने मोज़ों पर मसा भी किया। वसल्ला, और नमाज पढ़ी। फसअलतुहु, तो ताबी कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल किया अन ज़ालिका, इस उनके फेल के बारे में कि तुमने ऐसा क्यों किया है, खड़े होकर पेशाब करके वुजू करके मोज़ों में मसा करके तुमने नमाज पढ़ ली है, तो क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है? जब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से ताबी ने पूछा तो फरमाने लगे फज़कर आनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि अन्नहु फ़अल मिस्ला ज़ालिका, कि अल्लाह के नबी ने भी ऐसे ही किया था। तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा था ऐसे करते हुए, लिहाजा मैंने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए ऐसा किया है। ये हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया है। तो ये हदीस मुस्नद अहमद में है और ये भी हदीस सही है। तो वजह इस्तदलाल ये कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का और सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला का फेल बयान जवाज के लिए है, खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। लेकिन इस हदीस का जमहूर ने एक जवाब दिया है, इस हदीस का जमहूर ने एक जवाब दिया है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ये मजबूरी की सूरत में किया है, क्योंकि पास कुछ लोग देख रहे थे। तो अगर आप सल्लम कूड़े के ढेर पर लोगों की तरफ पुश्त करके बैठते तो पेशाब वापस आपकी तरफ लौट के आता, और अगर लोगों की तरफ मुंह करके बैठते तो आपकी शर्मगाह लोगों की तरफ हो जाती। तो इस वजह से आपने शर्मगाह को भी महफूज करना था और पेशाब से भी बचना था। तो इस वजह से अगर आप वहां बैठते उस जगह पे तो मतलब नीचे से गंदगी लगने का भी इम्कान था। लेकिन बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर ये फेल जायज ना होता तो अल्लाह के नबी कहीं दूसरी जगह जाके पेशाब कर लेते, आप उस जगह ना करते। तो गोया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये जवाज बताने के लिए ये फेल किया है कि अगर किसी को मजबूरी हो या अगर कोई करना चाहता है खास मखसूस हालात में तो वो कर सकता है। तो आपने जवाज बताने के लिए कि ये काम जायज है, आपने ये काम किया है। बाद उलमा ने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो है वो सवारी से गिरने की वजह से आपके घुटने में दर्द था, जिस वजह से आप बैठ नहीं सकते थे, और भी तौजीहात की गई हैं। लेकिन जैसे आगे इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे, इसमें कोई तफसील है, इस मसले में तफसील है, उस तफसील के मुताबिक राजे कौल आएगा। तीसरा कौल ये है अगर तो जगह नरम और पाक है तो खड़े होकर पेशाब करना जायज है, लेकिन बैठकर करना अफजल और बेहतर है। और अगर नरम तो हो लेकिन नजस हो तो इस सूरत में खड़े होकर पेशाब करना जायज नहीं, क्योंकि छींटे कपड़ों पर पड़ने का इम्कान गालिब या गालिब इम्कान। और अगर जगह सख्त हो, यानी ये तो है जगह नरम होने के बारे में, लेकिन नीचे निजासत है, गलाजत है, तो वहां पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर जगह सख्त है तो इसकी भी दो सूरतें हैं। या तो जगह सख्त और पाक होगी तो इस सूरत में बैठकर पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब करने से छींटे पड़ेंगे क्योंकि सख्त जगह है। दूसरी सूरत ये कि जमीन सख्त है लेकिन नजस है, जमीन सख्त है लेकिन नजस है, तो इस सूरत में ना खड़े होकर पेशाब कर सकता है ना बैठ के पेशाब कर सकता है, क्योंकि अगर बैठ के पेशाब करेगा तो कपड़ों को लगेगी वो निजासत वगैरह, और अगर खड़े होकर करेगा तो छींटे उड़ेंगे और वो इसके ऊपर आएंगे, और दूसरा ये है कि वो गिलाजत वगैरह भी उसके साथ कपड़ों को लगेगी। तो इस मसले में सूरतें आप, ये मालकिया की एक दूसरी रिवायत, मालकिया ने ये तफसील बयान की है। लेकिन अगर आप गौर करें देखें तो ये महसूस हो रहा है कि दोनों अकवाल में कोई फर्क नहीं, पहले वाला कौल और ये जो तीसरा कौल हमने पढ़ा है इसमें कोई खास फर्क नहीं, तकरीबन करीब करीब। तो राजे क्या है, यही तीसरा कौल तफसील वाला ज्यादा राजे है। ये तीसरा कौल जो है तफसील वाला कि अगर तो जगह नरम और पाक है तो खड़े होकर पेशाब करना जायज है, लेकिन बैठकर करना अफजल और बेहतर है। और अगर जगह नरम हो लेकिन नजस हो तो इस सूरत में खड़े होकर पेशाब करना जायज नहीं है, क्योंकि छींटे कपड़ों पर पड़ने का इम्कान गालिब है। और बैठकर भी जायज नहीं, क्योंकि बैठेगा तो नीचे कपड़ों को निजासत लगेगी। इस तरह अगर जमीन सख्त है तो इसकी भी दो सूरतें हैं, सख्त है लेकिन पाक है तो इस सूरत के अंदर बैठकर पेशाब करेगा, चूंकि खड़े होकर पेशाब करने से छींटे पड़ेंगे क्योंकि वो जमीन सख्त है। और अगर जो है वो सख्त है लेकिन नजस है तो इस सूरत में ना बैठकर कर सकता है ना खड़े होकर कर सकता है।
تو یہ تفصیل ہے اور یہ راجع موقف ہے. واللہ تعالی اعلم و احکم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.